عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی سنن نبی داود کی ہے 1062، انہ نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح، رات بھی سردی کی، ٹھنڈی بھی بہت، اور ساتھ ہوا بھی چل پڑی۔ تو جب اذان کہی تو اذان کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الا صلوا فی رحالکم، الا صلوا فی رحالکم۔ پھر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے جب رات ٹھنڈی ہوتی، او ذات مطر، یا بارش والی رات ہوتی، فی سقف سفر، اور سفر میں ہوتے، یقول الا صلوا فی رحالکم، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ مرد کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، سوائے شرعی عذر کے، بیمار ہے وہ آ نہیں سکتا، یا دیگر اعذار جن کا حدیث میں تذکرہ آیا ہے۔ لیکن سخت سردی، بارش اور ہوا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی امت کے لیے آسانی کی پیش کی کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ مغرب اور عشاء کی نماز کو آپ اکٹھا پڑھ سکتے ہیں۔ کب پڑھ سکتے ہیں؟ جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر مرض ولا خوف ولا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری بھی نہیں تھی، خوف بھی نہیں تھا، سفر بھی نہیں تھا، اور دوسری روایت ولا مطر، بارش بھی نہیں تھی، آپ نے پھر بھی نماز کو جمع کیا۔ لیکن بیان جواز کے لیے بات کو غور سے سنیے گا، اگر ایسی کیفیت بن جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر خوف کسی کو ہو جائے، اس کی جان کا خطرہ ہے، تو اپنی نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ سفر میں ہے تو وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، بیماری ہے تو وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، اسی طرح بارش ہے تو وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی بھی ان چیزوں میں سبب نہیں تو بیان جواز کے لیے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایسا کام کیا، اس کو معمول نہیں بنایا جا سکتا، اگر کوئی ایسا پہلو پیش آئے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا انس کی ایک بات، کچھ لوگ جب دیکھتے ہیں نا بوڑھے لوگوں کو کہ وہ چارپائی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ وہاں تو نہیں کچھ کہتے ہیں یار اتنا بھی کیا بندہ، چارپائی پہ نماز بھی ہوتی ہے، سیدھا ہی فتویٰ لگا دیں۔ ایک شخص سے حرکت نہیں ہو رہی، اس کے گھٹنوں کی پرابلم ہے اور اس کی بیماری کی یہ کیفیت ہے، آپ اس کے بارے میں بجائے دعا کریں کہ اللہ اسے صحت و عافیت دے دے، آپ اس کے لیے ایسے الفاظ بولیں کہ وہ بیچارہ زیادہ پریشان ہو۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا نمبر 382، اس سے پہلے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کے آئے ہیں، صلی انس علی فراشی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بستر پر نماز پڑھی۔ لیکن یہاں دو باتیں ساتھ ملائیے گا، جب کوئی چیئر پہ نماز پڑھتا ہے تو وہاں آپ نے کیا دیکھا ہوگا، آگے وہ لکڑی لگی ہوتی ہے، لوگ سجدہ اس پہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سجدہ کرنے سے منع کیا، یا تو آپ زمین پہ سجدہ کریں یا اشارہ کریں۔ اسی طرح بستر سے مراد یہ نہیں کہ آپ کا میٹرس جو ہے وہ 10 انچ کا ہے تو آپ اس پہ، کوشش یہ کریں کہ تکیہ یا میٹرس اس قسم کی جگہ پہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ سادہ اگر آپ کا بستر ہے
کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ علماء اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے منع کرتے ہیں جو سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ اس طرح گدے پہ سجدہ کر رہے تو آپ نے کہا اس کو نکالو اور سجدہ کرو. لیکن اگر بیماری کی کیفیت اتنی ہے کہ اس بیچارے سے جھکا ہی نہیں جاتا, وہ اشارے سے نماز پڑھتا ہے, تو وہ جس جگہ بیٹھا ہے شریعت نے اس کے لیے آسانی پیش کر دی.